بقدم غارت ہو ملت عشق از ہماں دیہاں جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست۔ مولانا روم کے نام سے آفاقی شہرت رکھنے والے عارف و مفکر کا اصلی نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ خواجہ فخر الدین عطار شیخ بہاؤالدین سے نیشا پور میں ملے۔ اس وقت مولانا کی عمر تقریباً 6 سال تھی۔ بچپن ہی سے مولانا کی ذات میں سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بہاؤالدین سے فرمایا، صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا، اور اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت فرمائی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل والد محترم شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے تھے، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین محقق کو، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے افاضل علماء میں سے تھے، ان کا معلم اور تعلیق بنا دیا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے، اور اپنے والد کی حیات تک اپنے والد ہی کی خدمت میں حاضر رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا حلب کے مدرسہ حلادیہ میں رہ کر مولانا روم اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی انہیں پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی میں پیچیدہ مسائل میں علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا۔ چنانچہ مثنوی میں انہوں نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے۔ مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں ان پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ سماع سے احتراز کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریزی کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوا۔ مولانا روم کی زندگی میں شمس تبریزی کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ واقعہ معرض خفا میں بھی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی دنیا اسلام کے ان عظیم المرتبت اور نامور عارفوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلامی ثقافت کو غنی تر بناتے ہوئے عرفان و تصوف کی مقبولیت و ترقی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ایک نمایاں عالم دین تھے، لیکن جس چیز نے انہیں ایک یادگاری شخصیت میں تبدیل کر دیا اور جو ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیوں کا سبب بن گئی، وہ شمس تبریزی سے ان کی ملاقات ہے، جس کے بعد ان کی زندگی کے دوسرے دور کی شروعات ہوتی ہے، جو ان کی سابقہ حیات سے بالکل مختلف ہے۔ مولانا روم میں طلب و چاہت کا احساس پہلے بھی موجود تھا، اور وہ علم و دانش اور خوبیوں و نیکیوں کے مشتاق پہلے بھی تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے وجود میں ایسی تبدیلیوں کا امکان ہی نہ تھا، لیکن اس ملاقات نے ان کے وجود میں دوسرے قسم کی طلب کی آگ بھڑکا دی۔ ان کی زندگی غیر متوقع حالات سے ہمکنار ہو گئی۔ عشق و طلب کی ساگ نے نہ صرف ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ ان کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کی یہ عاشقانہ تڑپ ذہنی اور فضل مآبانہ نہ تھی، بلکہ اس کا تعلق ان کے وجود کی گہرائیوں سے تھا۔ ان کی شاعری میں سب سے زیادہ
عشق کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، یعنی اے ہمارے اچھے جنون والے عشق، خوش رہ، تو ہماری تمام بیماریوں کے لیے مسیحا ہے۔ اے ہمارے تکبر اور عزت طلبی کے مداوا، تو ہی ہمارا افلاطون و جالینوس ہے۔ یہ جسم خاکی عشق ہی کی بدولت آسمانوں کی رفعتوں پر پہنچا، کوہ طور بھی عشق کی تجلی سے رقص کنا اور ہوشیار ہو گیا۔ عشق و محبت کے جذبے سے ہی انسانی رذائل کا دفعہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے عشق کی وجہ سے جامہ چاک ہوا وہ حرص و طمع اور تمام عیوب سے پاک ہو گیا۔ عشق کو چھک کے وہ پنجے سے کوئی سروکار نہیں، اس کا تو محبوب کی توجہ و التفات کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہوتا۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں از محبت تلخہا شیریں شود، پس محبت مسہا زریں شود۔ محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے تانبا سونا بن جاتا ہے۔ محبت کی وجہ سے تل چھٹیں صاف ہو جاتی ہیں اور ان میں شفا بخشنے والی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ عشق کی وجہ سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں اور سرکہ شراب کی تاثیر اختیار کر لیتا ہے۔ محبت کی وجہ سے پھانسی تخت شاہی اور مصائب و آلام کا بوجھ خوش قسمتی کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ عشق کی وجہ سے قید خانہ باغ بن جاتا ہے اور عشق کے بغیر باغ بھی آگ کی بھٹی بن جاتا ہے۔ عشق کی وجہ سے آگ نور اور بدشکل دیو حور بن جاتا ہے۔ محبت سے پتھر پگھل کر تیل بن جاتا ہے اور بغیر اس کے موم بھی لوہا ہو جاتا ہے۔ عشق کی وجہ سے غم خوشی بن جاتا ہے اور راہ سے بھٹکانے والا ہادی و رہبر بن جاتا ہے۔ محبت سے زہریلا ڈنگ بھی شہد جیسا شیریں اور شیر جیسا شہزور چوہا بن جاتا ہے۔ عشق کی وجہ سے بیماری تندرستی اور قہر رحمت بن جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی آفاقی اقدار، فکری بصیرت اور غیر معمولی قوت مشاہدہ نے ان کی تعلیم کو ہر زمانہ کے لیے اہم اور معنوی ثابت کر دیا۔ اسی بنا پر وہ ماضی، حال اور مستقبل کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کے سوز درون نے ہر دور میں نامعلوم کتنے افسردگان خام کو سوختہ ساما بنا دیا۔ دود آہے سینہ سوزان من، سوخت این افسردگان خام را، سوخت این افسردگان خام را۔